یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے جب تک آپ نے میری دعا قبول نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے آپ ہر چیز پہ قادر ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں. آپ کے لیے تو کن کہنا ہے, صرف کن کہنے کی دیر ہے, میری بگڑی بن جانی. آپ نے تو کچھ بھی نہیں جانا. آپ تو آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات کو نوازیں, انسانوں اور جنات کو تمام کو ایک میدان میں کھڑا کر لیں, ان سب کی خواہشات پوری کریں اول سے آخر کی. آپ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر میں اگر ایک تیڑی ڈالی جائے نا, ایک سوئی ڈال کے نکال لی جائے, جتنی کمی اس سمندر میں ہوتی ہے اتنی بھی کمی آپ کے خزانوں میں نہیں ہوتی ہے. اللہ آپ میری دعا قبول فرما لیں. اینڈ میک دعا لائک کڈز کرائے. اور ہم کیا بات کریں آج, ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, ہاؤ ٹو بی ود اللہ سبحانہ وتعالی اگین. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از میک دعا فار اللہز لو. اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک, اور ان کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک, اور ان اعمال کی محبت کا آپ سے میں سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ سے قریب کر دیں. So make this dua consistently. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. تو یہ کثرت سے دعا کریں. چوتھا پوائنٹ, ریڈ قرآن. اللہ اکبر. قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے ایمان کو فوراً سے ایلیویٹ کر دیتی ہے اور انسان کو گائیڈنس پہ لے جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں, اگر تو ہم مومن ہیں تو پھر اپنے پہ فٹ کر لیں, بشارت ہو. یہ بڑا لیٹمس ٹیسٹ ہے یہ جو آیت ہے قرآن کی, سورہ فرقان کی. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل وجلت قلوبهم, ان کے دل جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل جو ہے نا رونے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان انکریز کر جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ, اور پھر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ سچے پکے ٹھکے مومن ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. ان کے لیے درجات ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بڑے بڑے رزق ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں. تو ہم لوگ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو سارا کا سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا ایمان تازہ کیوں نہیں ہوتا؟ وی آر مسنگ دا پوائنٹ. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے, ان کے دلوں پہ کیا تالے پڑ گئے؟ تو وی نیڈ ٹو فوکس آن قرآن. سلف صالحین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم جب ہمارا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرے اور مجھے میری لائف کے بارے میں بتائے اور گائیڈ کیا, تو ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ یہ بڑا مس کر رہے ہیں. ایون عربی نہیں بھی آتی, پہلی بات تو عربی سیکھیں اور کثرت سے سیکھیں, مطلب یہ کہ امیجیٹلی سیکھیں. اگر نہیں بھی آتی تو اس کو ترجمے سے پڑھیں. ایک شیخ سے پوچھا گیا, شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا؟ تو شیخ نے بڑا سادہ سا جواب دیا اور بڑا ریلیٹیبل جواب دیا. کہا کہ جس طرح آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے, جس کا آپ کا تعلق واٹس ایپ سے یا انسٹاگرام سے ہے, کچھ کا ٹویٹر سے ہے, کچھ کا فیس بک سے ہے. جتنا آپ اوپن واٹس ایپ کرتے ہیں فریکوینٹلی, جتنا آپ فریکوینٹلی اپنا ٹویٹر یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام اوپن کرتے ہیں, اتنا فریکوینٹلی صحابہ قرآن اوپن کیا کرتے تھے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ واٹس ایپ فیس بک کے ساتھ ہی قرآن کی اپلیکیشن ہوتی ہے, مہینے گزر جاتے ہیں, ہم اس کو کلک نہیں کرتے اور ہم ان کو کلک کرتے ہیں. قرآن شکایت کر رہا ہے قیامت کے دن ہماری. حالانکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن کو اپنا حصہ بناتے ہیں لائف کا اور کو سمجھتے ہیں, وہ اتنا اللہ سے ڈیپ کنیکشن اور کلوز فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فیملی کہا ہے. اللہ جل وعلا نے ان کو اپنی فیملی قرار دی ہے. اللہ کی فرمایا ان اللہ اہلین من الناس, اللہ تعالیٰ کی کچھ فیملیز ہیں لوگوں میں سے. قالوا یا رسول اللہ من ہم, کون ہے وہ لوگ یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا ہم اہل القرآن و خاصہ, اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ, کہ جو اہل القرآن ہے یہ اہل اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فیملی والے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے عزت اور توقیر بخشی کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن و خاصہ, جو قرآن والے ہیں, جو قرآن کو پڑھ کے رکھتے ہیں اور جو قرآن کو
ریشم کے لباس میں لپیٹ کے اور چوم کے اور الماری کے پیچھے اوپر ڈال دے اور اس پہ مٹی پڑی رہا کھولے نا، یہ اصل بے ادبی ہے قرآن کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، وقال رسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن پہ پیٹ کرنا یہ بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے ادبی، قرآن کو پاکٹ میں ڈالنا بڑی بے ادبی ہے. اصل بے ادبی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کو الماری میں اوپر رکھ دینا کبڈ میں، اور اس کو دن گزر جائے کھولنا ہی نہ، ہفتے گزر جائیں کھولنا ہی نہ، یہ اصل بے ادبی ہے. تو اس لیے بے شک پاکٹ میں ڈالیں، احترام کریں، بے شک کمرے میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، لیکن اس کو جو ہے نا اس کو پڑھنا نہ چھوڑیں. یہ اصل قرآن کی بے ادبی ہے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ القرآن حجۃ لک او علیک، یا آپ کا ساتھ ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا، ایک چیز ہوگی. میں اور آپ سے ابھی ذرا رکے ایک سیکنڈ کے لیے سوال کریں، کیا میری جو کرنٹ اسپریچول اسٹیٹ ہے، کیا قرآن میرے ساتھ ہوگا یا خلاف ہوگا اگر مجھے آج رات موت آ جاتی ہے تو؟ اللہ مستعان. کیونکہ یہ قرآن ہے، واللہ ہم نے اس کو چھوڑا ہم ذلیل و خوار ہو گئے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو گراتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن ساتھ پڑھیں. آپ یقین جانیں یو ول فیل امیزڈ، یو ول فیل آؤٹ آف دس ورلڈ. آپ کا ایمان ایسے بوسٹ اسٹیرائڈ پہ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. 5th پوائنٹ از چوز یور فرینڈز وائزلی. اپنے اچھے دوست چوز کریں. ڈونٹ بی فرام دوز جو کہ ویک ہوں، اور برے دوستوں میں آپ ایک کول ایسوسیشن رکھنے کے لیے برے دوستوں میں رہیں اور اپنے دین کو برباد کر دیں. عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک شخص تھا جو کہ کافر تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے پاس جاتے ہیں جو کہ کلمہ گو ہو، مطلب اس کے پاس آئیں گے، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو پھر تمہاری دعوت قبول کریں گے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی دعوت قبول کی، لیکن سنس شروع کے ٹائم کی بات ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لیتے ہو ایز دعویٰ کہ شاید اسی وجہ سے کلمہ پڑھ لے اور اسلام میں قریب آ جائے. تو نے کہا اللہ کے نبی تمہارے گھر آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہیں پوچھا تم کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ بڑے خوش ہوئے، انہیں کھانا کھا لیا اور چلے گئے. تو اس کا ایک بہت برا دوست تھا امیہ بن خلف، وہ بھی کافر تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم والعیاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں نے ان کو ایسے راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا، ان کو کرٹسی کی طرف سے کہیں وہ میرے گھر آئیں اور واپس مڑ کے نہ چلے جائیں. تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہیں اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے. اگر تم ہماری کمپنی میں رہنا چاہتے ہو تو ایک برا فعل اس نے بتایا اور کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے کہا کہ تم جا کے اسپٹ کرو، استغفر اللہ. اسے تو یہ رسول اللہ نہیں کہا، اس نے کہا محمد کے چہرے پہ جا کے تم ایسا کام کرو. تو since he wanted to be in that company and that cool association، وہ ڈرپوک تھا تو اس نے استغفر اللہ سے ہی کام کیا. تب انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنایا. اور پھر جبریل امین قرآن لے کے نازل اور کہا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. یہ شخص امیہ بن خلف کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کے راستے پہ چل پڑتا، اسلام قبول کر لیتا اور میں اللہ کے رسول کے ساتھی ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں اس فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ امیہ بن خلف کے بارے میں کہے گا. اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ there will be billions of عقبہ بن ابی معیط saying this to billions and billions of امیہ بن خلف. آپ دیکھیں کہ آپ تو ایسے نہیں کر رہے کہ اپنے برے دوستوں کی وجہ سے پارٹیز میں تو نہیں جا رہے، ڈرگز میں تو نہیں جا رہے، لڑکیوں میں تو نہیں پڑھ رہے، جھوٹ تو نہیں بولتے، یا زبان کا برا استعمال تو نہیں کر رہے. کیوں قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قریبی دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ آپس میں قریبی دوست دشمن ہوں گے، شدید دشمن، الا المتقین، ایکسیپٹ وہ لوگ جو نیک اور تقوی کی بنا پہ جن کی دوستی تھی.